بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسیات ماہرین کے مطابق رات کو زیادہ دیر تک جاگنے والا زیادہ تحلیقی ذہن رکھتی، یہ لوگ تنہائی میں بہترین کارکردگی دکھاتی، یہ افراد زیادہ سمجھدار اور منطقی فیصلے کرتی، ایسے لوگوں کی دماغ مختلف انداز معلومات پر کام کرتی، یہ لوگ دیر سے سوتے لیکن فوکس میں لاجواب ہوتے، یہ لوگ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے اور غیر معمولی حالات میں بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ رات کو دیر تک جاگنے والے اکثر پرست والا یعنی دور اندیشہ ہوتے جو گہری سوچ رکھتی، ان کا ذہن اور حافظہ دیر تک جاگنے کے وقت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ خواب دیکھنا بری یادوں کو اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نیند لینے سے کم میں پریشانی کمی آتی ہے۔ انسان جب 19 سال اور 7 دن کی ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی 1 کروڑ منٹ گزار لیتے ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد بھی نیند آنے لگے تو یہ دماغی کمزوری کی نشانی ہے۔ سر درد والا چاول استعمال نہ کریں ورنہ درد میں اضافہ ہو جائے گا۔ قوت باہ کی کمی والے افراد دھنیا اور اچار کا استعمال نہ کریں۔ آنکھوں کی بیماری مچھلی یا کھجوریں نہ کھائیں۔ مونگ پھلی خالی پیٹ نہ کھائیں ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت کھجور دودھ کے ساتھ جوڑوں کی درد سے نجات مل جائے گی۔ پانی کم پینے والے انسان کی گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ کھانے کی دماغ کے لیے مفید ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق چاکلیٹ کھانے سے دماغ اگلے 2 گھنٹے تک زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق جو لوگ اچھی طرح آرام کرتے ہیں ان کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ پرکش اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے کھا لو، اس سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ادرک کو تل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ اوسطاً 4 سال کا 300 سے 400 سخت سوال پوچھتے ہیں۔ کھانے کے بعد گڑ کھانے سے شہد چاٹنے سے نظام ہضم بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی روزہ رکھنا یا فاقہ کرنا صحت کے لیے مفید ہے، اس سے جسم کی مردہ خلیات ختم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ نہانا اور نہانے سے پہلے تیل کی مالش کرنا تندرستی کی کنجی۔ سفر کرنے کی عادت آپ کو ذہن اور تحلیقی کار بناتی اور مشکل وقت میں درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھا جاتی۔ جب آپ پوری نیند نہیں لیتے تو دماغ اپنی ہی نیورون پر گزرتا ہے اور یہ ایک خطرناک بات ہے۔ برسات کی موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ ہیضہ جیسے بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ کریلا خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول اور کولیسٹرول لیول نارمل رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ زیادہ مرغی کا گوشت کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ زیادہ خواب کھانے والے بندے کی گردے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر دودھ کو ابالتے وقت ایک الائچی کو اس میں شامل کر لے تو دودھ جلدی خراب نہیں ہوں گے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے 1 ہفتے میں فالتو سے نجات ملتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی اور درد نہیں ہوتا۔ ذہن کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا کر اس میں ہلدی ملائے اور ٹھنڈے ہونے پر زخم پر لگائیں۔ انگور کو نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ 1 گلاس گاجر کا جوس میں 1 چمچ شہد ڈال کر صبح نہار منہ پینے سے یرکان سے نجات ملتی اور چہرہ سرخ و سفید ہوتا ہے۔ روئی کی دانے چبانے سے ڈپریشن کی بیماری دور ہوتی۔ ادرک والا پانی پینے سے رکا ہوا خون حرکت کرنے لگتی۔ جن لوگوں کو فقر و خشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت وہ باجین کی پھول استعمال کر۔ اگر چھوٹے بچے کو کیا آنے لگے تو سوم دودھ کے اندر شامل کر کے پلا دیں۔ زیتون کی تیل کا قطرے ناپ ڈال دیا جائے تو بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتی۔ اگر گردوں میں پتھری ہو تو ناریل کے تیل میں انگور کا رس ڈال کر پی، یہ گردوں کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ آلو کے خشک ٹکڑے اور آملے کے دانے لوہے کی برتن 1 دن کے لیے بھگو کر رکھیں، دوسرے دن اس کے پانی سر سے دھوئیں اور ایسے 1 ہفتے میں کم از کم 2 بار مسلسل کرنے سے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال آنکھوں، معدے اور جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر تندرست اور چست توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو سونے میں تاخیر نہ کریں۔ مٹی کے برتن میں کھانا آہستہ آہستہ تیار ہوتا ہے،
اس کی برعکس سلور اور سٹیل اور پریشر کوکر میں کھانا جلدی جلدی تیار ہوتا ہے، لیکن کھانا پکتا نہیں بلکہ گلتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے برتن بدل، کوکنگ آئل وہ استعمال کر جو کبھی جمے نہ۔ دنیا میں سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہمارے جیسے غریب لوگوں کے سرسوں کا تیل ہے۔ سرسوں کا تیل جمتا نہیں، یہ بھی وہ تیل ہے جو ساری عمر نہیں جمتا، اور اگر جم جائے تو اصلی سرسوں نہیں۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات اس لیے جاتی ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ سرسوں کی تیل اصلی ہو اور پھر بھی جم جائے۔ سرسوں کی تیل ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر جس چیز کو بھی ڈال دیا جائے اس کو جمنے نہیں دیتے۔ اس کی زندہ مثال اچار ہے۔ جو اچار سرسوں کی تیل کے اندر رہتا ہے اس کا جالا نہیں لگتا، اور انشاءاللہ جب بھی یہ سرسوں کا تیل آپ کے جسم کے اندر جائے تو آپ کبھی بھی فالج مرگی یا دل کا دورہ نہیں ہو، آپ کی گردے فیل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح پوری زندگی آپ بلڈ پریشر سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ سرسوں کی تیل نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ جب نالیاں صاف ہو جائیں گی تو دل کو زور نہیں لگانا پڑے گا۔ سرسوں کی تیل کی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب جانور بیمار ہوتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں کہ ان کو سرسوں کا تیل پلائے۔ آج ہم سب کو غیر معمولی تیلوں کی بجائے قدرتی سرسوں کی تیل کی ضرورت ہے۔ نمک انسان کا کردار بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بندہ بڑا نمک حلال ہے یا پھر بندہ بڑا نمک حرام ہے۔ نمک انسان کی کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ گزارش ہے کہ ہمیشہ پتھر والا نمک استعمال کریں۔ ہم سب کی دماغ کو چلانے کے لیے میٹھا چاہیے، اور میٹھا اللہ نے مٹی میں رکھا ہے، یعنی گنا اور گڑ، اور ہم گڑ چھوڑ کر چینی کھانا شروع کر رکھی۔ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے پانی ہے، جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ پانی میں ہمارے مٹی سے نکلا ہو پینا چاہیے۔ پوری دنیا میں زمزم کا پانی سب سے بہترین پانی۔ گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں، یعنی سوجی، میدا یا چھان وغیرہ نکلا بغیر، کیونکہ ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چنے کے آٹا کھاتے تھے۔ پیشاب کا رنگ تبدیل ہونا گردے خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ آپ کی گردے پیشاب بنانے اور اس کی ذریعہ فاسد مادوں سے اخراج کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پیشاب کا بار بار آنا، اس کا رنگ تبدیل ہونا، مقدار تبدیل ہونا وغیرہ بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر رات کے اوقات پیشاب کرنے کی ضرورت میں اضافہ۔ 24 گھنٹوں میں 4-10 دفعہ پیشاب کا آنا نارمل سمجھا جاتا ہے۔ خون کی ذرات کا پیشاب کے ساتھ آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی گرد مائع کو ٹھیک سے فلٹر نہیں کر رہا اور آپ کی خون پیشاب میں شامل کر رہا ہے۔